بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی سی سی ورلڈ کپ 50 اوورس جو ٹورنامنٹ منعقد ہوا انڈیا میں، انڈیا کی سرزمین پر، اور وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو بھی موقع ملا اپنے جوہر دکھانے کا، تاہم شومی قسمت یا پھر ایسی اسٹریٹجی کہ ہم سیمی فائنل کی دوڑ سے ہی باہر ہو گئے۔ تو مائی ڈیئر فرینڈس، وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کے باسیوں نے دیکھنا یہ تھا کہ تمام تر نیگیٹو جو حکمت عملی تھی انڈیا کی اسٹریٹجی، اور جو اس کی عیاری اور مکاری پر مبنی اسٹریٹجی تھی، اس کا فائنل میچ میں تیا پانچا دیکھنے کا ہمیں موقع ملا۔ آج 19 نومبر 2023 بروز اتوار اس چیز کا نتارہ ہو گیا کہ سچائی اور حقیقت جو ہے وہ آشکار ہو کر ہی رہتی ہے۔ آسٹریلینز جنہیں بہت زیادہ تلخ تجربہ ہوا اس ٹورنامنٹ میں، اور انہوں نے چند میچ ہارے بھی، لیکن اس کے بعد پھر ان کی جو اٹھان ہے وہ دیکھنے والی تھی، اور آج تو پھر انتہا پر تھی ان کی اسٹریٹجی۔ اس کے باوجود کہ انہوں نے پچ پر آسٹریلیا کے ایکسپرٹس جو تھے، انہوں نے پچ دیکھ کر اعتراضات بھی اٹھائے تھے کہ یہ اسپنرز کی مددگار ثابت ہوگی، تو لیکن اس کے باوجود انہوں نے انڈیا کو اپنی بالنگ کے بل بوتے 240 کے اسکور پر محدود کر دیا۔ تو صرف 241 رنز مطلوب تھے آسٹریلیا کو، اور آسٹریلیا نے یہ ہدف جو ہے یہ چند بالیں بقایا رہتی تھی 241 رنز کا، اور ابتدا ہی میں آسٹریلیا کو ہزیمت کا سامنا اٹھانا پڑا جب 3 وکٹس جو ہیں اہم ان کے بیٹسمین آؤٹ ہو کر پیویلین واپس چلے گئے۔ تاہم پھر کمانڈ سنبھالی ہیڈ نے، اور ان کا ساتھ دیا ان کے ساتھ ہم وطن بیٹسمین نے، تو پھر انہوں نے 137 رنز اسکور کیے 120 بالوں پر، اور 241 رنز کا ہدف جو عبور کرنے سے قبل صرف 2 رنز ور ریکوائرڈ، تو انہیں آؤٹ ہو کر پیویلین واپس جانا پڑا۔ تاہم انہوں نے چونکہ سیمنٹڈ کی تھی پوری اننگز کی، یعنی آسٹریلیا کی فتح کی بنیاد رکھی تھی، تو جسٹ نیکسٹ چند سیکنڈز میں اس پچ پر 5th وکٹ پارٹنرشپ میں آنے والے بیٹسمین نے اسکور عبور کر لیا، اور آسٹریلیا فاتح چیمپئن بن گیا۔ ہمارے ہاں جو انڈیا کی سے محبت رکھنے والے جو ایسے کچھ افراد ہیں جو انڈیا کو ونرز کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے، ان کی امیدوں پر بھی اوس پڑ گئی۔ تو مائی ڈیئر فرینڈس، وی ہیو ٹو اپریشیٹ بوتھ ٹیمز کہ دونوں فائنل میں پہنچی، اور آسٹریلیا کی اسٹریٹجی بہتر تھی، اور آسٹریلیا کی جو یہ ایک اسٹریٹجی تھی تھرو آؤٹ دا ٹورنامنٹ کہ اس نے ہی ورلڈ کپ جیتنا ہے، وہ ناکام ہوئی۔ تو مائی ڈیئر فرینڈس، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو مغرور اور تکبر کے مارے ہوئے ممالک ہیں، یا پھر ٹیمز ہیں، یا حکمران ہیں، یا کوئی بھی مال و زر والا نواب رئیس، وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے سامنے اس کی بس ہو جاتی ہے اور اس کے منہ کو کھانے پڑتی ہے، جس طرح آج انڈیا نے منہ کی کھائی ہے۔ مائی ڈیئر فرینڈس، اسپیریٹی کمپلیکس میں مبتلا ہے انڈیا، بینگ اسٹرانگیسٹ اکانومی آف دا ورلڈ، یعنی وہ خواب دیکھ رہا ہے کہ اس نے وہ اہم ترین جو اکنامک پاورز ہیں ورلڈ کے، ان میں اس کا شمار کیا جا رہا ہے،
اور وہ بگ ڈیموکریٹک کنٹری ہے، تو اس کے بل بوتے جو ہے وہ پوری دنیا، اور خاص طور پر میں آج ذکر کروں گا غزہ، فلسطین کا اور کشمیر کا، اس حوالے سے کہ جو اسٹریٹجی غزہ کے بارے میں ہمارے نظریاتی مخالف ملک کی ہے، وہی اسٹریٹجی انڈیا کی کشمیر میں بھی ہے، اور انڈیا کی اسٹریٹجی جو ہے اس سے فلسطین کے پر جو قابض ہونے کا خواب دیکھ رہا ہے ہمارا نظریاتی دشمن ملک، ایک نظریاتی دشمن انڈیا ہماری ہمسائیگی میں، اور ایک فلسطینیوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈھانے والا اسرائیل. تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا دیکھے گی کہ اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ کیا رنگ جماتا ہے. انشاءاللہ آفٹر آل سچ کی جیت ہوگی، کشمیریوں اور فلسطینیوں کی امید ہے کہ جیت ہوگی. اللہ حافظ.